بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شاہد محمود ہے، ٹیلنٹڈ ینگ سائنٹسٹ، کوکونٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، چائنیز اکیڈمی آف ٹراپیکل ایگریکلچرل سائنسز ہینان، چائنا۔ میری زندگی کا زیادہ تر تعلیم اور تجربہ زراعت کے شعبے میں ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میری تعلیم اور تجربے سے دوسرے لوگوں کا، خاص طور پہ کاشتکاروں کا، ذمہ داروں کا فائدہ ہو۔ اس لیے میں آج آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج اور امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن ایگریکلچر، موسمیاتی تبدیلی اور موسمیاتی تبدیلی کے زراعت کے اوپر اثرات۔ تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ موسمیاتی تبدیلی کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کے بعد میں آؤں گا موسمیاتی تبدیلی کے زراعت کے اوپر اثرات، اور تیسرے نمبر پہ میں آج کے اس مختصر سے ٹائم میں موسمیاتی تبدیلی کے کپاس کے اوپر اثرات کی بات کروں گا۔ اس کے بعد پھر میں اگلی ویڈیوز میں ون بائی ون تمام فصلوں کے اوپر، خاص طور پہ جو 5 ہماری میجر فیلڈ کراپس ہیں، جیسا کہ کپاس، مکئی، مکی، میز، چاول، گندم، سن فلاور اور باقی دوسری کراپس پہ بھی میں ون بائی ون بات کروں گا۔ تو آتے ہیں ہمارے آج کے موضوع کی طرف، موسمیاتی تبدیلی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روز بروز انسانی آبادی اس دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح سے روز بروز انڈسٹری، آٹو موبائلز، گاڑیاں، بڑی گاڑیاں، کاریں، وہیکلز، گھریلو ضروریات کے لیے ایندھن کا استعمال، ایئر ٹریفک، ہوائی جہاز، اسی طرح بحری جہاز زیادہ ہو رہے ہیں، اور شہر کے شہر آباد ہو رہے ہیں انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ کنکریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور آٹو موبائلز، انڈسٹری، ایئر ٹریفک، بحری جہاز اور گھریلو ایندھن کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس کا جو دھواں اور شور ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کا سب سے بڑا سبب بن رہا ہے۔ اس دھوئیں اور شور کی وجہ سے فضا میں زہریلی گیسوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ زہریلی گیسیں جیسا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، کلورو فلورو کاربنز اور دوسری گیسیں، یہ گیسیں فضا میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور ان گیسوں کی زیادتی کی وجہ سے اوزون لیئر کی ڈپلیشن شروع ہو گئی ہے۔ اوزون لیئر ایک ایسی تہہ ہے جو کہ سورج اور زمین کے درمیان تہہ بنی ہوئی ہے، جو انسانوں کو، جانوروں کو، ہماری اس کرۂ ارض کو سورج کی تابکار شعاؤں، منفی اثرات والی شعاؤں سے بچاتی ہے، تو وہ ڈسٹروائے ہو رہی ہے۔ اور اگلی وجہ جو ہے ان سب کی وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ اب میں آ رہا ہوں کہ اس کے اثرات کیا ہیں موسمیاتی تبدیلی کے۔ وہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، درجہ حرارت، ٹیمپریچر روز بروز اس کرۂ ارض کا، اس زمین کا بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے جو گلیشیئرز ہیں، برف ہے پہاڑوں پہ جمی ہوئی ہے، وہ پگھل رہی ہے، سطح سمندر بلند ہو رہی ہے۔ درجہ حرارت بڑھ جانے کی وجہ سے ڈراؤٹ پیدا ہو رہی ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے سے زمین کی جو زرخیزی ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور درجہ حرارت ٹیمپریچر کے بڑھنے سے ہیٹ ویوز چلنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں، اور جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح سے باقی جو انسیکٹ پیسٹ اور بیماریاں ہیں ان میں بھی شدت آ رہی ہے، اور ان کے نئے نئے سٹرینز آ رہے ہیں، اور جو بیماریاں، انسیکٹ پیسٹ ہیں، وہ ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں شفٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بڑھتے درجہ حرارت ٹیمپریچر کی وجہ سے جو فصلوں کا اگاؤ ہے، بڑھوتری ہے، ان کی ییلڈ اور پیداوار ہے، وہ بھی بہت زیادہ حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے جو سیزن ہے فصلوں کا وہ کم یا زیادہ ہو رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہیں بارشیں۔ اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارشوں کا جو پیٹرن ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے، یا تو بارشیں ہوتی نہیں ہیں، یا ہوتی ہیں تو بہت زیادہ۔ بارشوں کا جو سپیل ہے، دورانیہ ہے، وہ کم یا زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ ساری جو فیکٹرز ہیں موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کے، ان کے منفی اثرات ہیں ہماری زراعت کے اوپر، ہماری تمام فصلوں کے اوپر۔ اب میں بات کرتا ہوں کپاس کے اوپر۔
آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو کپاس ہے تقریباً 113.34 ملین بیلز اینول پروڈکشن ہے اوسطاً پوری دنیا کی. 31 ملین بیلز کے ساتھ چائنا پہلے نمبر پہ ہے اور 25 ملین بیلز کے ساتھ انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے. اسی طرح ہم 5.2 ملین بیلز کے ساتھ پاکستان چھٹے نمبر پہ ہے کپاس کی پیداوار میں. ایک وقت تھا کہ پاکستان میں 15 ملین گانٹھ پیدا ہوتی تھی کپاس، اور کپاس جو ہے نقد فصل ہے. کپاس کا پاکستان کی جی ڈی پی میں، ہمارے ملک کی معیشت میں بہت بڑا کردار رہا ہے اور ابھی بھی ہے. تو ہماری جو کراپ ہے وہ ڈکلائن ہو گئی ہے. کراپ کا جو ایریا ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے کاٹن کا، کپاس کا، اور اسی طرح کپاس کی جو پیداوار ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. اور اس میں سب سے جو بڑا رول ہے وہ موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کا ہے. تو ہم نے اس میں ہم سائنسدان شامل ہیں، اسی طرح ہماری یونیورسٹیز، اس کے پروفیسر، ہماری ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ، پرائیویٹ کمپنیز، اور آپ سب فارمر، کاشتکار، زمیندار، ہم سب نے مل کے اس کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی زراعت کو بچانا ہے، اپنی فصلوں کو بچانا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کپاس کی، کاٹن کراپ کی. تو ہم نے کاٹن کراپ کا ریوائول کرنا ہے، کاٹن کراپ کو دوبارہ اسی ڈگر پہ لانا ہے کہ 15 ملین بیلز ہم نے پیدا کرنی ہے اور اس ایریے پہ کاشت کرنی ہے. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے موسمیاتی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے، کلائمیٹ چینج کے مطابق، سب سے پہلے تو ہم نے بجائی کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، وہ سیٹ کرنا ہے، وہ ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کو مینیج کرنا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد کپاس کی بجائی کریں. مارچ کے مہینے میں کوشش کریں آپ بجائی کر لیں، نہیں تو 15 اپریل تک میکسیمم آپ اپنی کپاس کی بجائی مکمل کر لیں. ارلی کاٹن کی طرف جائیں، تبھی آپ کی فصل بچے گی اور آپ کو فصل کی اچھی پیداوار میں کامیابی ملے گی. تو میں جانتا ہوں کہ اس سال پاکستان میں کافی سارے کاشتکار زمینداروں نے رایا، سرسوں اور ہیبرڈ کینولا لگایا تھا. اس والی ہیبرڈ کینولے، رائے، سرسوں والی زمین کے اوپر فوری طور پہ کپاس کی بجائی کریں. اسی طرح سے جو کماد کی فصل سے زمین خالی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آپ کپاس جلد از جلد کاشت کریں. اور سب سے اگلی بات کہ آپ نے جو زمین کی تیاری ہے وہ اچھے سے کرنی ہے. گہرا ہل چلائیں، چیزل یا بول پلو چلائیں کپاس والی زمین میں، کیونکہ کپاس کی جو جڑ ہے وہ ٹیپ روٹ سسٹم ہے، گہرائی تک جاتی ہے، 4 فیٹ تک بھی کپاس کی جڑ جاتی ہے. لہٰذا آپ کو گہرا ہل چلانا پڑے گا، چیزل یا بول پلو. اس کے علاوہ لیزر کروائیں زمین کو، اور فیلڈ کلٹیویٹر یا روٹاویٹر چلا کے اچھے سے زمین تیار کریں. اگر کھیلیوں پہ کاشت کرنی ہے تو پلانٹر والی کھیلیاں نکالیں، ڈرل پہ کاشت کرنی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جو پودے سے پودے کا فاصلہ ہے، پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس، وہ آپ نے زیادہ رکھنا ہے، 2.5 سے 3 فیٹ. پھر آپ کے جا کے آپ کی فصل بہتر ہوگی. جتنا پودے سے پودے کا فاصلہ زیادہ ہوگا، ہوا کا جو گزر ہے وہ اچھا ہوگا، اور پیسٹ پریشر فصل کے اوپر کم ہوگا. اور بیج، اب تو جو جی ایم او کپاس کے بیج مارکیٹ میں دستیاب ہیں، خاص طور پہ ٹرپل جین ورائٹی کپاس کی، آپ وہ کاشت کریں. لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بیج کسی اعتماد والے دکاندار، اعتماد والی جگہ سے لیں، کسی اچھی کمپنی کا لیں، اور بیج حکومت پاکستان سے تصدیق شدہ ہو، جس پہ ٹیگ لگا ہوا ہو. تو یہ ان پہ آپ عمل کریں. اچھا، یہ جو ارلی بجائی ہے نا کپاس کی، اگر آپ اگیتی کاشت کر لیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر بارشیں آتی ہیں، جس طرح کے 2 سال پہلے پورا 1.5 من تک بارش چلتی رہی تھی، تو بارشیں آنے سے پہلے آپ 20 سے 25 من کپاس لے لیں گے. اگر بارش آ بھی جائے گی تو پھر بھی 8 سے 10 من اور بھی آپ کی کپاس آ جائے گی. اس طرح آپ کی جو اوسط پیداوار ہے وہ اچھی رہے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگست کے آخری ہفتے میں جا کے سفید مکھی کا شدید حملہ ہوتا ہے، اور سپٹمبر میں بھی. تو سفید مکھی کا اتنا شدید حملہ ہوتا ہے کہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، اور زمیندار کو اپنی جو کپاس کی فصل ہے، کھڑی فصل میں روٹاویٹر چلانا پڑتا ہے. تو اگر آپ اگیتی فصل کاشت کریں گے تو سفید مکھی کا حملہ ہونے سے پہلے 20-25 من جو پیداوار ہے فی ایکڑ آپ وہ حاصل کر لیں گے، اور 8-10 من حملہ ہونے کے بعد بھی آپ کو مل جائے گی. اس طرح سے آپ کو بہتر پیداوار ملے گی،
آپ کے ذمہ داری میں اضافہ ہوگا، آپ کی فصل میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے، ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔